الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على تحية والإكرام سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم جنہ صلوات پڑھیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. عزیزان گرامی قدر، بزرگان محترم، سامعین گرامی قدر، مسلسل اس آیت مبارکہ سورہ توبہ آیت نمبر 111 جس کے زیر سایہ جمعے کی تقریروں میں خطبے میں آپ کچھ نصیحت آمیز باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور اسی موضوع کو میں آگے بڑھاتے ہوئے آپ کی خدمت میں آج پھر، چونکہ یہ شب جمعہ اور نوچندی سے مخصوص ہے، اور میں نے پہلے بھی مجالس میں اس بات کا خیال بھی رکھا اور کوشش کی ہے کہ مجالس کو صرف رسمی طور پر ادا نہ کیا جائے بلکہ اس سے کچھ سیکھا جائے، کچھ نصیحت حاصل کی جائے، اور نصیحت جب حاصل ہو جائے تو ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ میں اکثر و بیشتر یہ جملہ کہتا ہوں، ممکن ہے کہ بہت سے دلوں میں ٹیس پہنچتی ہو، درد ہوتا ہو، زخم کر جاتا ہو، برا لگتا ہو کہ انسان کو جتنا عبادت پروردگار کے لیے پاک و صاف رہنا ضروری ہے اتنا ہی فرش اعضاء پر بیٹھنے کے لیے پاک و صاف رہنا ضروری ہے، اب وہ چاہے ظاہری ہو اور چاہے باطنی ہو۔ اگر کوئی انسان یہ سوچ رہا ہے کہ ہم نے بہت زیادہ گناہ کر لیا ہے لہٰذا ہم مسجد میں ہمارے جانے کی ہمت نہیں ہے، تو عزیزان گرامی قدر اس کی ہمت فرش اعضاء پر آنے کے لیے کیسے ہو جاتی ہے؟ اگر کوئی انسان یہ سوچتا ہے کہ ہمارا لباس نجس ہے مسجد میں نہیں جا سکتے، تو اس کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہم فرش اعضاء پر بھی نہیں جا سکتے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اہل بیت علیہ السلام کو پاک و پاکیزہ خلق کیا ہے، صرف خلق نہیں کیا ہے بلکہ ہر نجاست کو ان سے دور کیا ہے، ہر نجاست کا وعدہ کیا ہے پروردگار عالم نے کہ اہل بیت تم سے ہم نے ہر نجاست کو دور رکھنے کا ارادہ کر لیا ہے۔ اللہ کا ارادہ وقتی نہیں ہے، موسمی نہیں ہے، دن رات میں بانٹا نہیں گیا ہے۔ اللہ کا ارادہ تو اللہ کا ارادہ ہے، جب سے اللہ ہے تب سے ارادہ ہے، جب تک رہے گا اس کا ارادہ بھی باقی رہے گا، ہر لمحہ اللہ ہے، اس کی خدائی ہے تو اس کا ارادہ بھی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ نماز کے وقت اس کا ارادہ کچھ ہو جائے، فرش اعضاء پر اس کا ارادہ بدل جائے، ایسا نہیں ہے عزیزان گرامی قدر کہ دن میں اس کا ارادہ کچھ اور ہو، رات میں کچھ اور ہو، ایسا نہیں ہے کہ اگر وہ رزق دے رہا ہے دن میں زیادہ دے گا اور رات میں کم کر دے گا، نہیں عزیزان گرامی قدر، جو ہماری قسمت میں رزق لکھا ہوا ہے اور جو ارادہ پروردگار عالم نے ہمیں رزق دینے کا کر لیا ہے، وہ چاہے دن ہو چاہے رات وہ ہمیں عطا کرے گا۔ ہم کتنی بھی کوشش کر لیں کہ ہم زیادہ کما لیں، زیادہ کھا لیں، لیکن عزیزان گرامی قدر انسان زیادہ کما لے گا، ممکن ہے کسی دن زیادہ محنت کر جائے اور زیادہ پیسہ اکٹھا کر لے، لیکن اگر اس کی تقدیر میں وہ پیسہ نہیں ہے تو کہیں نہ کہیں وہ فضول خرچی میں خرچ ہو جاتا ہے۔ دوسری چیز، ممکن ہے کہ کسی دن ہم نے زیادہ اچھا کھانا بنا لیا، زیادہ کھانا بنا لیا اور زیادہ کھانے کی کوشش کی، ہمیشہ 3 روٹی کھاتے تھے آج 5 روٹی کھا رہے ہیں، تو عزیزان گرامی قدر ممکن ہے کہ وہ 2 روٹی جو اضافی کھائی ہے وہ ہمارے بدن کے ہمارے جسم کے کسی بھی اعضاء کو فائدہ نہ پہنچائے بلکہ وہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد اللہم صلی اللہ محمد۔ وہی لالچ ہے
جو ہمیں نقصان پہنچاتی ہے، اس لیے کہ لالچ ہی سب سے بڑی بری بلا ہے۔ لالچ ہمیں ایسے مقام پر لے جا کر کھڑا کر دیتی ہے کہ اذان کا وقت ہوتا رہتا ہے، ہم یہ سوچتے ہیں کہ اذان ہوتی ہے ہونے دو، لیکن ہم کچھ پیسے کما لیں۔ اذان کا وقت قریب آ جاتا ہے، ہم روٹی پہ روٹی کھانا شروع کر دیتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ اذان ہو رہی ہونے دو، ہم پہلے کھانا کھا لیں۔ عزیزان گرامی، یہ لالچ ہے، یہ طمع ہے جو ہمیں عبادت سے دور کرتی چلی جا رہی ہے اور دنیاوی غذا کی طرف لے کے جاتی ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ اور اس کا انجام عزیزان گرامی ایسا بھی نہیں ہے کہ اس کا انجام صرف دنیا میں انسان دیکھے۔ اگر زیادہ پیسہ کما لیا ہے تو فضول خرچی میں خرچ ہو جائے، صرف دنیا میں نہیں عزیزان گرامی، اس کا انجام آخرت میں بھی بھگتنا پڑتا ہے، اور ساتھ ساتھ زیادہ کھانا کھا لیا ہے اس کا بھی انجام دنیا میں بھگتنا پڑتا ہے۔ صلوات پڑھ دیجئے بابا سے صلی اللہ محمد و آل محمد۔ جو بیان کرنا چاہتا ہوں عزیزان گرامی، اس متوجہ رہیے گا۔ میں ایک حکایت آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک ثروت مند ایک مالک تھا اور اس کا نوکر جو تھا بڑا سست تھا، بڑا سستی سے کام کرتا تھا۔ جب کوئی کام کے لیے مالک کہتا تھا تو بڑی سستی سے کام کرتا تھا۔ ایک دن جھلا کر مالک نے کہا کہ آج کے بعد میں جو بھی کام کہوں گا اس کے بدلے 2 کام کرنا تو۔ اب دیکھیے عزیزان گرامی، نوکر سستی کرتا تھا، اب جب جھلا کے ڈانٹا گیا، پھٹکارا گیا اور اس کے تنخواہ کی کٹوتی شروع ہوئی تو مالک نے کہا کہ آج سے جو بھی کام کہوں گا اس کا ڈبل کرنا، تم 2 کام کرنا اس کے بدلے۔ ٹھیک ہے۔ ایک دن ایسا ہوا مالک بیمار پڑ گیا۔ مالک نے کہا کہ جاؤ ڈاکٹر کو بلا کے لاؤ۔ اب وہ نوکر جس کو ڈانٹ رکھا تھا کہ آج کے بعد جو ایک کام کہوں گا 2 کر کے آنا اور دوسرا کام بتاؤں گا نہیں۔ اب دیکھیں عزیزان گرامی، اپنے پہ جب آئی تو اس کو ہوش بھی آ گیا۔ اب سمجھنے لگا کہ نہیں یہ کرنا پڑے گا ورنہ تنخواہ بھی کٹ جائے گی اور نوکری سے بھی نکال دیا جاؤں گا۔ اب اس نے کیا کیا، گیا اور ڈاکٹر کو بھی لے کے آیا اور ایک گورکن کو بھی لے کے آیا۔ گورکن کہتے ہیں قبر کھودنے والے۔ جیسے ہی ڈاکٹر صاحب آئے، اس کے پیچھے وہ شخص، مالک نے پوچھا یہ کون سے مرد کے لیے آئے تم، کون سا ہے، کیا ہے؟ کہا آپ ہی نے کہا تھا آج کے بعد اگر میں ایک کام کہوں گا تو 2 کرنا۔ کہا میں نے ڈاکٹر کو کہا تھا، کہا میں گورکن بھی لے آیا ہوں۔ کہا کیوں؟ کہا اگر ڈاکٹر نے بچا لیا تو کوئی بات نہیں، یہ چلا جائے گا اپنے گھر، اور نہیں بچا پایا تو قبر کھودنے کے کام آ جائے گا۔ عزیزان گرامی، ہوش آیا کب؟ جب پھٹکار لگی۔ آج اللہ کا عذاب اگر ہمارے اوپر نہیں آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ غافل ہے، اللہ رسی ڈھیلی کر رہا ہے۔ صلوات پڑھیں پر محمد صلی اللہ محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، ایک اور حکایت سن لیجیے آپ۔ یہ تو معتبر عالم دین نے بیان کیا ہے۔ 2 دوست تھے، عید کا دن آیا اور اپنے دوست کے گھر گئے عیدی ملنے کے لیے، اور دوست کا گھر جو تھا وہ قبرستان کراس کر کے تھا، بیچ میں قبرستان پڑتا تھا، اسی کو عبور کر کے جانا پڑتا تھا۔ گئے تو اس میں سے مزاحیہ لوگ ہوتے ہیں، اس میں سے ایک کہتا ہے کیوں آج تو ہماری عید ہے؟ قبر سے کہہ رہا ہے مخاطب ہو کر، قبر سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے کہ تمہیں کیا مل رہا ہے، تم تو مٹی میں دفن کر دیے گئے ہو، اور دیکھو ہم تو جا رہے ہیں اپنے دوست کے ہاں، تمہارے جو آس پاس پڑوسی بسے ہوئے ہیں کیا انہوں نے تمہیں دعوت پہ بلایا؟ یہ کہتے ہوئے اسی قبر میں بیٹھ بھی گیا۔ وہ جب بیٹھ گیا تو ادھر سے آواز آئی کہ 7 دن کے بعد تمہاری دعوت ہے۔ وہ گھبرا کے اٹھا، سیدھا اپنے دوست کے گھر کی طرف گھبرا گیا، اور تھوڑا عقل مند بھی تھا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ خبر دے رہا ہو کہ 7ویں دن ہماری موت ہو جائے گی۔ گیا جلدی جلدی الٹا سیدھا جو بھی پایا عیدی منائی، دوست کے ہاں کھایا خوب۔ پھر جب واپس پلٹا تو آواز آئی کہ بھولنا نہیں 7ویں دن تمہاری دعوت ہے۔ وہ گھبرا کر سیدھے گھر پر گیا۔ گھر پہ جانے کے بعد وصیت کرنا شروع کر دی، کتنا قرض کس کا لیا اسے واپس کر دیا، جس کا قرض لیا تھا سب کا واپس کیا، جس سے لینا تھا اسے ایک کاپی میں لکھ کر گیا کہ میرے بعد اگر دے تو لے لینا اور معاف کرنے لائق ہو تو معاف کر دینا۔ وہ اپنے حساب سے اس کو ہوش آیا کہ آخرت میں یہ سارے چیزیں ہمیں کتنا نقصان پہنچائیں گی، اگر میں نے قرضہ لیا ہے اور نہیں ادا کروں گا تو نقصان پہنچائیں گی، اور اگر کسی کے پاس میرا قرض ہے نہیں مانگوں گا، اس کا فرض ادا نہیں کروں گا تو بھی نقصان۔ عزیزان گرامی، یہ کل ملا کے بعد شام ہو گئی،
قبرستان کی طرف گیا. 7 دن گزر گئے. 7واں دن جب گزرنے لگا تو وہ گیا قبرستان کی طرف اور جا کر کہتا ہے میاں تم تو کہتے تھے 7ویں دن دعوت ہے, کون سی دعوت ہے؟ کہا جاؤ قبر کے اندر. پھر گھبرایا. اتنے میں قبر میں شگاف ہوا, راستہ بنا. کیا دیکھا؟ بہترین خوبصورت زینہ بنا ہوا. کہا قبر کے اندر آ جاؤ. اب اسے ہوش آیا کہ نہیں کوئی بات تو ضرور ہے, ورنہ قبر کے اندر زینہ کہاں. وہ جیسے ہی زینے کو اتر کر آگے نکل کے گیا تو قبر میں جو سو رہا تھا چین و سکون کے ساتھ, وہاں سے پھر آواز آتی ہے کہ تم داہنی طرف مڑ جاؤ. وہ داہنی طرف جیسے ہی گھوما, دیکھا خوبصورت باغ سجا ہوا ہے. اب اس کے ہوش آیا کہ یہ کون سا ماجرا ہے. پھر اس نے آواز آ رہی تھی در و دیوار سے, جسم تو نظر نہیں آ رہا تھا. اس نے ایسے ہی آواز دے کر کہا کہ بھائی تم کون ہو اور تمہیں یہ آرام کی زندگی قبر کے اندر کس نے دی؟ پھر آواز آئی کہ سوال بعد میں کرنا, پہلے اس علاقے کو دیکھو. تم کہہ رہے تھے نا کہ ہمیں بہت اچھا کھانا ملنے والا ہے, ہم عید منانے جا رہے ہیں, بتا تیری عید اچھی تھی یا میری عید اچھی ہے؟ کہا تیری عید اچھی ہے, اس لیے کہ اس میں جو باغ ہے, باغ کے اندر جو طرح طرح کے پھل فروٹس ہیں وہ ہمیں دکھائی نہیں دیتے دنیا میں. لیکن یہ بتا یہ تجھے ملا کس وجہ سے ملا, کس بنا پر ملا؟ عزیزان گرامی کا اب آواز آتی ہے کہ میں نے کبھی نماز کو ترک نہیں کیا, اور دوسری چیز میں نے کبھی کسی کا حق نہیں مارا. پھر آواز آئی کیا یہ قرآن کی دلیل دے سکتا ہے؟ اس نے فوراً کہا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ. میں نے نماز ہمیشہ قائم کی, زکوٰۃ ہمیشہ ادا کی. میں نے قرض ہوتا ہے عزیزان گرامی کا, اگر زکوٰۃ نہ دی جائے تو وہ غریب کا قرض دار ہوتا ہے. اتنا سننے کے بعد پھر کہا کہ اب میں جا سکتا ہوں؟ کہا ہاں جاؤ, اور اگر ہوش آ گیا ہو, ذہن میں آ گئی ہو بات, تو کل سے تم نماز کو ترک نہ کرنا اور حق ادا کرتے رہنا. عزیزان گرامی کا پتہ یہ چلا یہ واقعہ پڑھ لینا سن لینا اتنا ہی آسان ہے جتنا اس پہ عمل کرنا مشکل ہے. ہم نے سن لیا, ہم نے پڑھا, آپ نے سنا, ہم نے سنا, ہم نے پڑھا. عزیزان گرامی کا وقت گزر جاتا ہے لیکن ہم غور نہیں کر پاتے کیا یہ حقیقت ہے یا صرف باتیں ہیں, صرف واقعات ہیں. واقعات کی حقیقت ہے عزیزان گرامی کا. دوسری قبر جو اس نے کہا تھا نا کہ پڑوسی تمہارے کیسے ہیں, تمہارے دوست کیسے ہیں, دوسری قبر کا حال دیکھیے عزیزان گرامی کا. ایک ایسی وہیں فوراً کے فوراً 1 دن یا 2 دن پہلے یا اسی دن جو واقعہ لکھا ہوا ہے, اس میں دن تاریخ نہیں لکھا ہوا ہے, صرف اتنا لکھا ہوا ہے کہ ایک لڑکی تھی جو ترکی تھی, اس کی والدہ کا انتقال ہو گیا. اپنے شوہر کے ہاں سے فوراً نکل کے آنا چاہتی تھی لیکن قدم رک گئے. جب قدم رک گئے تو لوگوں نے کہا کیوں, ابھی تو دوڑ کے جانا چاہتی تھی, تیری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے, اب کیوں قدم رک گئے؟ کہا مجھے شوہر کی اطاعت یاد آ گئی, جب تک شوہر کی اجازت نہ لوں گی میں اپنے والدہ کی میت میں نہیں جاؤں گی. اس نے شوہر کا انتظار کیا. شوہر گیا ہوا تھا کام کرنے کے لیے, کمائی کرنے کے لیے, قصبے معاش میں نکلا ہوا تھا. وقت دیر ہوئی, آیا. وہ جیسے ہی آیا اس نے بیان کیا کہ میری مادر گرامی کا انتقال ہو گیا ہے اور بہت وقت گزر چکا ہے, میں جانا چاہتی ہوں. اس میں پوچھنے کی کیا بات ہے, اس معاملے میں پوچھنے کی اجازت کی ضرورت نہیں, تمہیں چلے جانا چاہیے تھا. کہا نہیں, اطاعت شوہر واجب ہے, لہذا میں آپ کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہتی. عزیزان گرامی قدر, نوجوان دوستو, خصوصاً وہ لوگ جو شادی شدہ ہیں, ذرا اس بات پہ غور کریں کہ ہم ہر لمحہ اپنی بیوی کے اوپر زور زبردستی کر سکتے ہیں, لیکن کیا آپ کی بیوی اطاعت گزار ہے؟ اگر اطاعت گزار ہے عزیزان گرامی کا, تو ایسے اطاعت گزار ہونا چاہیے کہ ماں مر جائے لیکن شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہ نکلے. اب دیکھیے ماں کی میت تک پہنچی, رو رو کے برا حال, لپٹی ہوئی ہے جنازے سے. لوگوں نے ہٹانے کی کوشش کی. تھی وہ ترک اور عقیدہ اس کا جو ہے وہ ہم سے الگ تھا. وہ لپٹی ہوئی بیان کر رہی ہے میں چھوڑ کر نہیں جاؤں گی. لوگ کہہ رہے تھے کہ اگر اس کو چھڑایا جائے گا کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ اپنی جان کھو بیٹھے, جان سے چلی جائے. لہذا ایسا کرتے ہیں کہ اس کو قبر میں لٹا دیتے ہیں اس کی ماں کے ساتھ, اور اوپر صرف تختے رکھ دیتے ہیں, مٹی نہ ڈالی جائے. یہ مشورہ ہوا اور یہ کام انجام دیا گیا. عزیزان گرامی, بہت بڑے عالم نے بیان کیا, میں کے ساتھ قبر کے اندر تھی.
اچانک سے بہت زبردست روشنی ہوئی. کب بتایا؟ اگلے دن بتایا لوگوں سے. کیوں بتایا؟ لوگوں نے پوچھا تیرے سر کے بال سفید کیسے ہو گئے، کل تک تو سیاہ تھے. تب اس نے بتایا کہ ایک روشنی ہوئی، زبردست روشنی ہوئی. پھر میں نے دیکھا کہ 2 فرشتے آئے ہوئے اور ایک شخص اور نورانی شکل میں آیا ہوا ہے جس کو میں پہچان نہیں پا رہا. لوگوں نے پوچھا پھر؟ کہا اس کے بعد دونوں فرشتوں نے سوال کرنا شروع کیا، تیرا رب کون ہے، تیری کتاب کیا ہے، تیرا نبی کون ہے. اور جب یہ سوال ہوئے تو میں نے، میری مادر گرامی نے بھی صحیح جواب دینا شروع کیا کہ میرا رب اللہ ہے، میری کتاب قرآن مجید ہے، میرا نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. جیسے اس نے کہا کہ تیرا امام کون ہے، ویسے وہ خاموش ہو گئی. اور خاموشی اختیار کرتے ہی ادھر سے آواز آئی، جو تیسرا شخص تھا جو نورانی تھا، اس نے کہا کہ یہ میں اس کا امام نہیں ہوں. اور جیسے اس نے کہا کہ میں اس کا امام نہیں ہوں، ویسے ہی ان دونوں فرشتوں نے ایسا غرز مارا سر پر کہ میرے بال بھی سفید ہو گئے اور میری مادر گرامی عذاب میں مبتلا ہو. عزیزان گرامی، قبر امام ہے کون؟ قبر میں کون آتا ہے؟ امام علی علیہ السلام آتے ہیں قبر میں. امام تو جھوٹ بولیں گے نہیں کہ یہ میرا ہے، وہ تیرا ہے. وہ کہ غور کرے رہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ناراض ہو جائے فلاں محلے والے، لہٰذا ان کو کہہ دوں نہیں میرے امامت میں کھائے. ایسا تو ہے نہیں، مولا ہے اور وہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے. اور امام علی علیہ السلام نے پہلے ہی فرما دیا ہے کہ ہرگز ہرگز تارک الصلاۃ بے نمازی مجھے اپنے ساتھ نہ جوڑے. عزیزان گرامی کا بتائیے، ذرا اپنے آپ سے سوال کر کے پوچھئے کہ کیا ہم نماز بھی نہ پڑھیں اور اس کے بعد مولا ہمیں ایکسیپٹ کر لیں؟ نہیں، یہ ہمارا ہے، میں اس کا امام ہوں. نہیں ہو سکتا عزیزان گرامی کا، کیونکہ امام ہے اور امام نے خود کہا ہے کہ تارک الصلاۃ بے نمازی یہ ہم میں سے نہیں ہے. ہم میں سے نہ ہونے کا مطلب یہ ہمارا نہیں ہے، اور جو علی کا نہیں ہے وہ کسی کا نہیں ہے. صلوات پڑھیں بر محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. لہٰذا اس بات پہ غور کریں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. نماز ایک ایسی عبادت کا نام ہے عزیزان گرامی کا جو 70,000 گناہوں سے ایسے محفوظ کر کے لے جاتی ہے جیسے آسمان پر رہنے والے فرشتے ہمارے اوپر آنے والے عذاب سے ہمیں بچانے کی کوشش کرتے ہیں. استغفار کرتے ہیں، نماز استغفار کرتی ہے. بہت سارے قسمیں ہیں کہ کون سی نماز کتنا فائدہ پہنچاتی ہے. عزیزان گرامی کا اسی طریقے سے عالم دین نے فرمایا ہے، یہ واقعہ ایسا واقعہ ہے عزیزان گرامی کا، یہ جو واقعہ میں نے ابھی سنایا ترک کا، عالم دین نے اس بات کو لکھا ہے کہ یہ ہمارے لیے واقعہ آیا ہے. وہ تو ترک تھی، وہ ہمارے عقیدے پہ عمل نہیں کرتی تھی، لیکن اس نے واقعے کو سچ سچ بتایا. عالم دین فرماتے ہیں یہ واقعہ ہمارے لیے رونما ہوا ہے کیونکہ ہم بے نمازی ہوتے چلے جا رہے ہیں. ہم علی کا دعویٰ کرنے والے، محبت کا دعویٰ کرنے والے، اپنے آپ کو شیعہ کہنے والے، ہم عبادت سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. یہ ہمارے لیے واقعہ رونما ہوا ہے، ورنہ کسی اور کے ذریعے سے ہو سکتا تھا. علی علیہ السلام نے فرمایا جب اس نے وحدانیت کی دلیل گواہی دے دی، کتاب کی گواہی دے دی، نبوت کی گواہی دے دی، تو امام نے یہ بھی فرمایا کہ دیکھو میرے بغیر قبر میں بھی چین نہیں ملے گا اور آخرت میں بھی چین نہیں ملے گا. ابھی کل امام نسائی کی بہترین کتاب ہے، مولا علی علیہ السلام کی شان میں انہوں نے بہترین کتاب لکھی. علامہ شاعر چشتی اہل سنت کے بہت بڑے عالم، تقریباً 21 سال گزرے ان کو انتقال ہوا ہے. اتنی بہترین کتاب لکھی ہے، اہل سنت والجماعت کے بہت ہی بڑے عالم ہیں. انہوں نے لکھا، ان سے جب لوگوں نے سوال کیا کہ بتائیے خلیفہ اول افضل ہے یا دوم، تو انہوں نے کہا کہ خلیفہ اول جو ہے بہت افضل ہے. پھر کہا کہ خلیفہ دوم افضل ہیں یا سوم، انہوں نے کہا خلیفہ دوم بہت افضل ہیں. پھر کہا تیسرے والے افضل ہیں یا علی، کہا تیسرے والے بہت افضل ہیں. یہ کہہ کے خاموش ہو گئے. پھر فرمایا کہ آپ نے ان 3 خلیفہ کے بارے میں تو بتا دیا کہ افضل ہیں، علی کے بارے میں نہیں بتایا. کہا علی جیسا ان میں کوئی نہیں ہے. کہا دلیل کیا ہے؟ کہا دلیل یہ ہے کہ دنیا میں انسان کچھ بھی وہ آخرت میں پار نہیں کر سکتا. سبحان اللہ.
تو عزیزان گرامی قدر یہ ضروری نہیں کہ ہم علی علی کرتے رہیں اور علی کی محبت کا دم بھرتے رہیں، عمل نہ کریں اور علی اپنے شیعوں میں شمار کر لیں۔ عزیزان گرامی قدر ہر درخواست کو قبول کرنے کے لیے اس کے اندر جو اس کے شرائط ہوتے ہیں اس کا مکمل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ آپ امپلائی بن کے جائیے، کسی کمپنی میں آپ نوکری کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنے کاغذات جو آپ کے ڈاکومنٹس ہیں وہ لے کر جائیں گے، یہ اس کا پروسیجر ہے، شرط ہے کہ آپ اس کو دکھائیے، آپ کو دیکھا جائے گا، پرکھا جائے گا، اس کے بعد آپ کو کمپنی نوکری عطا کرتی ہے، تب آپ کی سیلری دی جاتی ہے کہ تب اس کے بعد آپ کو یہ سیلری ملے گی کہ آپ اس سیلری کے لائق، اس نوکری کے لائق، اس کرسی پر بیٹھنے لائق ہیں کہ نہیں ہے۔ ہر چیز کا ایک پروسیجر ہے۔ اسی طریقے سے ہماری دعاؤں کے لیے بھی ایک پروسیجر ہے کہ ہماری دعا کیوں قبول نہیں ہوتی ہے۔ عزیزان گرامی قدر کمپنی میں نوکری پانے کے لیے ڈاکومنٹس ہے کہ ہمیں ہائی اسکول، انٹر، انجینئر یا ڈپلوما ہونا چاہیے، جیسی نوکری ہو ویسی ڈگری ہونی چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو پرکھا جا رہا ہے ڈگری کے ذریعے سے، آپ کا نمبر کیا ہے، اس نمبر سے پرکھا جا رہا ہے کہ آپ کیسے کلاس کر کے آئے ہیں، کیسی پڑھائی کر کے آئے ہیں۔ اسی طریقے سے عزیزان گرامی قدر دعا جب قبول نہیں ہوتی ہے تو ذرا غور کریں کہ دعا کے جو شرائط ہم نے پورے کیے کہ نہیں کیے۔ دعا کے شرطوں میں سب سے پہلی شرط یہی آتی ہے کہ ہم جب بھی دعا مانگنے کے لیے جائیں تو اہل بیت کو وسیلہ قرار دیں۔ پھر آتی ہے کہ باوضو ہونا چاہیے۔ پھر آتی ہے کہ ہمیں کم سے کم 40 دن تک اس دعا کو ریپیٹ کرنا چاہیے، پروردگار یہ کام کر دے، یہ کام کر دے۔ پھر آتا ہے کہ ہمیں باوضو ہو کر 2 رکعت نماز پڑھنی چاہیے، نماز حاجت پڑھنی چاہیے، تب کہیں جا کر وہ قبول ہوتی ہے۔ عزیزان گرامی قدر ہم دنیاوی نوکری پانے کے لیے، دنیا میں پاس ہونے کے لیے 365 دن پڑھتے ہیں، تب جا کر امتحان دے کر پاس ہوتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر اور آخرت میں آپ کو بہت زیادہ محنت نہیں کرنی ہے۔ عزیزان گرامی قدر صرف وقت پر نماز پڑھنی ہے اور ہر نماز کے بعد اپنی حاجت پیش کر دینی ہے پروردگار عالم۔ اطاعت پروردگار بھی عطا ہوتی رہے گی اور آپ کی دعا کی قبولیت کی وہ فائل بھی آگے بڑھتی چلی جائے گی۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا نا، فائل پھنس جاتی ہے، کیا ہوا میاں، وہ فائل ذرا نیچے دب گئی ہوئی ہے۔ ابھی مکان کا سلسلہ چل رہا تھا، بہت سے لوگ کا مکان پاس نہیں ہوا، جب جا کر بی ڈی سی پردھانوں سے، اب چیئرمین سے سب آپ پوچھنے جا رہے کیا ہوا، وہ فائل ذرا نیچے پہنچ گئی ہے، فائل ذرا نیچے پہنچ گئی ہے۔ اب فائل جب نیچے پہنچ گئی تو اوپر کون لائے؟ کہا اوپر وہ لائے گا جو اس کی طاقت رکھتا ہے اوپر لانے کی، اور اوپر لانے کی اگر کسی میں طاقت ہے تو وہ ہے جو آفیسر بیٹھا ہوا ہے، وہی لا سکتا ہے۔ کہا سورس، کہا وہ بڑا ضدی ایماندار ہے، وہ کسی کو سورس نہیں مانتا، وہ تو نمبر لگا رکھا ہے۔ عزیزان گرامی قدر کہا پھر، کہا وہ تلاش کر رہا ہے، کوئی تم سے بیکار ہوگا تو اس کی نیچے جائے گی، تمہاری اوپر آ جائے گی۔ بس عزیزان گرامی قدر آخری فقرہ سن لیجئے۔ اسی طریقے سے یہاں تو ہم دنیا میں پیسہ دے کر، گھونس دے کر ہم اپنی فائل کو اوپر کر سکتے ہیں، وہاں صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ اپنے کردار سازی کے ساتھ ساتھ اپنی فائل اوپر کر سکتے ہیں۔ صلوات پڑھیں اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ لہٰذا کچھ سیکھنے کی کوشش کریں، اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں عزیزان گرامی، کیونکہ یہ زندگی بہت مختصر ہے، بہت مختصر ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ 60 سال جینا ہے، 30 سال کے ہو گئے ہیں، ابھی 30 سال میں 20 سال اور گزر جانے جو 10 سال بچیں گے آخری والے، اس میں نماز پڑھ لیں گے۔ لیکن آپ دیکھیے عزیزان گرامی کا، آپ کے سامنے خود دیکھا ہوگا آپ نے، آپ کے چھوٹے بھی دنیا سے گزر گئے، آپ سے بڑے بھی دنیا سے گزر گئے، اور کتنے لوگ وعدہ کرتے کرتے چلے گئے، کل سے آؤں گا، اگلے جمعے سے آؤں گا نماز میں، اور وقت ایسا آتا ہے کہ پتہ چلا ان کی نماز کا وقت آ جاتا ہے، گھر والے چیختے رہ جاتے ہیں، روتے رہ جاتے ہیں، چند دن روتے ہیں، اس کے بعد بھلا دیتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر اگر یہی انسان با کمال ہو، با کردار ہو، تو دنیا سے بلا وہ چلا جائے لیکن اپنے معاشرے میں زندہ ہوتا ہے۔ وہ کیا ہمارے بڑے بڑے علماء اکرام زندہ نہیں ہے؟ بہت سے ایسے افراد ہیں، آپ کی بستی میں بھی رہے ہوں گے، بڑے شریف تھے، بڑے نمازی تھے، آپ یاد کرتے ہوں گے کبھی نہ کبھی ضرور۔ میں نے اکثر لوگوں سے سنا ہے کہ نہیں فلاں صاحب بڑے نمازی تھے، فلاں صاحب اذان دیا کرتے تھے۔ عزیزان گرامی کا لہٰذا ہمیں اپنے آپ کو خود پہچانوانا ہے، یہ نہیں کہ کوئی مجھے لا کر پہچانوا دے گا کہ دیکھ لیجیے مولانا صاحب ہیں بہت زیادہ نماز پڑھتے، نہیں، اپنے آپ کو خود آخرت کے لیے تیار کرنا ہے۔
ہم اپنے آپ کو ہر طریقے سے تیار کرتے ہیں دنیاوی چیزوں کے لیے، لیکن بارگاہ خداوندی میں جب جانے کے لیے سوچتے ہیں تو گھبرانے کیوں لگتے ہیں؟ جان دلوائے گا تو صرف کردار سازی ہے، عبادت پروردگار ہے، اطاعت اہل بیت علیہ السلام، عشق اہل بیت ہے، عشق اہل بیت۔ اس کے علاوہ ہمیں دنیا کی کوئی چیز ہمیں مانے پہچانے، اور یہ عشق اہل بیت ہے جو ہمارے گناہوں کو بھی بخشوائے گی، ہمیں شفاعت دلوائے گی۔ ہم انسان ہیں، غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے، میں نہیں کہتا کہ ہر انسان معصوم پیدا ہوا ہے، لیکن میں اتنا ضرور کہتا ہوں اذان گرامی قدر، یہی انسان اگر معصوم نہیں پیدا ہوا ہے تو اللہ رب العزت بہت زیادہ رحم کرنے والا، اور اہل بیت علیہ السلام نے تو اپنے قاتلوں کو بھی معاف کر دیا ہے، بڑے بڑے دشمنوں کو درگزر کر دیا ہے کہ جانے دو، اللہ سمجھے گا۔ جب وہ دشمنوں کے لیے اتنا کر سکتے ہیں تو کیا ہمارے گناہوں کی بخشش نہیں کروا سکتے؟ کروا سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ جب ہم عہد کر لیں کہ آج کے بعد ہم سے یہ گناہ نہیں ہوگا، آج کے بعد ہم تارک الصلاۃ نہیں بنیں گے، ہم نماز نہیں چھوڑیں گے، ہم روزے نہیں چھوڑیں گے۔ عزیزان گرامی قدر، کام کا بہانہ دے کر اور طاقت کا بہانہ دے کر روزہ چھوڑ دینا دنیا میں آسان ہے، لیکن آخرت میں بڑا مشکل ہوگا۔ وقت کا بہانہ دے کر، کسب معاش کا بہانہ دے کر نماز ترک کر دینا بہت آسان ہے، لیکن آخرت میں اس کا ممکن نہیں ہے۔ عزیزان گرامی قدر، بڑے بڑے علماء کرام اس بات کے لیے گریہ کناں ہیں، اور صرف علماء کرام نہیں، ہمارے امام زمانہ علیہ السلام کی فکریں ہیں کہ شب جمعہ اور جمعہ امام عصر علیہ السلام سے مخصوص ہے کہ وہ ہمارے اعمال کو دیکھتے ہیں، روتے ہیں، مسکراتے بھی ہیں۔ کیا یہ ہم گوارہ کریں گے کہ ہمارے اعمال کو دیکھنے کے بعد ہمارے امام ہمارے اوپر افسوس کے آنسو بہائے، جبکہ انہیں کربلا والوں کے لیے رونے کے لیے بھی فرصت نہیں ہے؟ خود زیارت ناہیہ میں ارشاد فرماتے ہیں، گریہ کناں ہے، خون کے آنسو۔ امام کیا عالم دین کو بھی روتے ہوئے دیکھا گیا؟ خون کے آنسو۔ بس عزیزان گرامی قدر، کہنے کا مقصد اور واقعہ سنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہماری زندگی میں اگر اطاعت خداوندی، عبادت خداوندی سے غفلت ہے تو پھر اپنے آپ کو ہم شیعہ بھی نہیں کہہ سکتے، چاہنے والا بھی نہیں کہہ سکتے۔ چاہنے والے کتنے ہیں؟ اپنے آپ کو علی کا چاہنے والا کہتے ہیں، امام حسین کا چاہنے والا کہتے ہیں، لیکن جب بات آتی ہے اطاعت کی کہ علی کو اگر چاہتے ہو تو نماز علی کی طرح کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ اگر علی کو چاہتے ہو تو علی کی طرح امام حسن امام حسین سے محبت کیوں نہیں کرتے؟ اگر علی کو چاہتے ہو تو علی کے دشمن پہ لعنت کیوں نہیں کرتے؟ تو دنیا یہ کہتی ہے کہ ہم سے کیا مطلب، لیکن عزیزان گرامی کا دنیا کچھ بھی کہے، لیکن ہم تو نہیں کہہ سکتے کہ ہم سے کیا مطلب، علی نماز پڑھتے تو ہم نہ پڑھیں، علی کے دشمن بے روزے دار تھے، بے نمازی تھے تو ہم بھی بے نمازی ہو جائیں۔ عزیزان گرامی کا نہیں، ہمارے اوپر یہ نہیں جچتا، یہ دوسروں کے اوپر جچتا ہے جو صرف زبان سے محبت علی کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن جس کے دلوں میں، جس کی رگوں میں علی ہے، وہ اگر یہ کہے کہ نہیں میں نماز وقت پہ نہیں پڑھ سکتا اور بڑی مشکلات ہیں، بڑی مصیبتیں ہیں، تو عزیزان گرامی کا پھر اپنے آپ کو علی کا چاہنے والا نہیں کہہ سکتا وہ، اس لیے کہ علی علیہ السلام اور اولاد علی علیہ السلام نے اسی نماز کے تحفظ کے لیے یہ جو نوچندی کا پروگرام آپ آگے بڑھا رہے ہیں، اور انشاءاللہ دعا گو ہوں پروردگار عالم سے اس میں فروغ عطا فرمائے اور لوگوں کو متوجہ کرائے کہ اس میں ہم بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ یہی وہ دن ہے، یہی وہ ایام تھے نوچندی جس میں امام حسین علیہ السلام اپنے چھوٹے سے خوبصورت سے بہترین سے قافلے کو لے کر ہماری بخشش کے لیے، ہماری بقا کے لیے، ہم جس فقہ اور جس اسلام پر عمل کرتے ہیں، جس دین کو ہم مانتے ہیں، اسے محفوظ کرنے کے لیے اپنا گھر کا گھر لٹانے چلے آئے۔ ہم ایک لمحے کے لیے ان کی یاد مناتے تو ضرور ہیں، لیکن ان کے بچائے ہوئی نماز کو ادا نہیں کرنے کی کوشش کرتے۔ ہم اپنے لہو و لعاب میں اتنا مصروف رہتے ہیں کہ ہمیں لہو و لعاب زیادہ پسند ہوتا ہے، امام کی قربانی بھول جاتے ہیں۔ عزیزان گرامی، صرف 2 مہینے 8 دن کے لیے امام کی قربانی ہے؟ نہیں عزیزان گرامی قدر، جس طرح توجہ رہے اس بات پر عزیزان گرامی قدر، جس طرح پروردگار عالم نے قرآن مجید کو قیامت تک کے لیے معجزہ قرار دیا ہے، اسی طرح کربلا بھی قیامت تک کے لیے درسگاہ اور معجزہ بھی ہے۔ عزیزان گرامی، امام حسین کی قربانی کو صرف قتل و غارت نہ سمجھیے، صرف یہ نہ سمجھیے کہ امام کا خون بہا دیا گیا، نہیں عزیزان گرامی قدر، امام علیہ السلام نے خون بہا کر ہمیں سلام کیا ہے، اپنا سر تن سے جدا کرا دیا، اس کے باوجود ہمیں یاد کیا، اور ہمیں زیارت بھی پڑھتے ہیں، یا لیتنی کنت معکم فافوز معکم،
کاش کہ ہم کربلا میں ہوتے تو آپ کی طرح قربان ہو جاتے اور کامیاب ہو جاتے۔ عزیزان گرامی قدر، ہم کربلا میں نہیں ہیں، لیکن امام حسین کیوں سلام کہنا؟ اس لیے سلام کہنا کہ اس سلام کا جواب ملتا رہے، اور سلام کا جواب دینے کے لیے ہمیں کم سے کم 5 وقت کی نماز پڑھنے کے بعد امام کو سلام کرنا چاہیے۔ عزیزان گرامی، امام کی قربانی ابھی 28 رجب گزری ہے، چند دن گزرے ہیں امام کو سفر، گرمی کا دن، سخت گرمیوں کے دن میں امام کربلا میں ہے۔ پھر آئیے مدینہ چلتے ہیں۔ جب رخصت امام حسین علیہ السلام، پچھلی مجلس میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ جناب صغرا کتنی دور تک گئی ہے۔ کون باپ ہے جو اکیلی یکو تنہا ایک ضعیف، لاغر، ایک کمزور، بیماری میں مبتلا بیٹی کو اکیلا تنہا چھوڑ کے چلا جائے دین کے لیے؟ ہے کوئی ہاں ایسا جو اپنی بیٹی کو، جو بخار میں تپ رہی ہو، کمزور ہو، لاغر ہو، اسے چھوڑ کر دین کے لیے چلا جائے؟ ہم نماز کے لیے مسجد تک تو آ نہیں سکتے، دین کے لیے کون نکلے گا؟ قربانی کے لیے کون نکلے گا؟ لیکن امام حسین علیہ السلام بیٹی کو چھوڑ کر گئے۔ آئیے میں اس سے پہلے قافلے کی رخصتی کا ایک وقت وہ منظر بھی بیان کر دوں عزیزان گرامی کا، کہ امام حسین علیہ السلام یکے بعد دیگرے کو سوار کرتے جاتے ہیں، اور ایک مرتبہ ایک وقت وہ بھی آتا ہے کہ جناب علی اصغر کو دیکھا کہ آغوش صغرا میں ہے، بہن کی آغوش میں ہے۔ بہن جناب صغرا 6 مہینے کے، بلکہ 6 مہینے کے نہیں، روایت بتاتی ہے کہ کربلا میں جب پہنچے تب 6 مہینے کے مکمل ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب ہے تقریباً 10 سے 12 دن کے ہیں جناب علی اصغر۔ 10 سے 12 دن کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ لیکن یہ معصوم کے بیٹے ہیں۔ ذرا جناب علی اصغر کی قربانی کو آپ ذرا غور کریں کہ بہن کی آغوش چھوڑ کر روانہ ہو گئے۔ کیا کہا تھا امام نے؟ روایت کے فکرے نہیں ملتے کہ امام نے کیا کہا تھا، لیکن علماء کرام نے اتنا محسوس کیا کہ ضرور کہا ہوگا کہ یہ علی اصغر، تمہارے خون کے بغیر یہ قربانی مکمل نہیں ہوگی، دین مکمل نہیں ہو سکتا۔ کون سا بچہ ہے جو گرم آغوش مل جائے ماں کی اور بہن کی اور چھوڑ کر چلا جائے؟ لیکن جناب علی اصغر ہماری بقا کے لیے کربلا میں آ رہے ہیں۔ جناب علی اصغر جب رخصت کے لیے امام حسین علیہ السلام آئے تو جناب صغرا نے فقرہ کہا، بابا زبردستی نہ کرنا علی اصغر کے ساتھ۔ کہا میری بیٹی میں زبردستی نہیں کہوں گا، بس کان میں ایک فقرہ کہنا چاہتا ہوں۔ امام حسین نے فرمایا، علی اصغر تمہارے بغیر یہ شہادت کا جو پروانہ ہے، جو لسٹ تیار کی گئی ہے، جو شہید ہونے والے لوگ ہیں، اگر تم نہ جاؤ گے تو مکمل نہیں ہوگی۔ لو سوگوارو، امام حسین کربلا کے میدان میں 2 محرم کو پہنچ گئے، اور عاشور کا وہ لمحہ بھی آیا کہ جناب علی اصغر گہوارے میں ہے، ادھر امام حسین میدان کارزار میں حل من ناصر انصرنا کی صدا بلند کی، علی اصغر نے گہوارے سے گرا دیا۔ کوہرام برپا ہوا، امام میدان سے خیمہ گاہ کی طرف آئے، آواز دی، بہن زینب میرے ہوتے ہوئے رونے کا سبب کیا ہے؟ کہا اے بھائیا، آپ نے جیسے ہی حل من ناصر انصرنا کی صدا بلند کی، علی اصغر نے گہوارے سے گرا دیا۔ امام لے کر میدان کارزار میں چلے، کیا دیکھا؟ فوج اشکیا ہے، شمر کی آواز آئی، اینا اینا ہرملا اقتا کلام الحسین، ہرملا کہاں ہے؟ حسین کے کلام کو قطع کر دے۔ ہرملا نے تیر چھوڑا، علی اصغر کا ننھا سا گلا۔ انا للہ و انا الیہ